امریکی قدامت پسند تجزیہ کار اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک، ان پر فائرنگ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کی گئی۔ گردن میں گولی لگنے سے شدید زخمی کرک کی سرجری کامیاب نہ ہو سکی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں چارلی کرک ایک شاندار شخصیت ہے، اتوار تک امریکی پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان۔ صہیونی وزیر اعظم کی قطر پر مزید حملوں کی دھمکی، دہشت گردوں کو پناہ دینے والے قطر سمیت تمام ممالک انہیں نکالیں ورنہ اسرائیل خود یہ کام کرے گا۔ نتن یاہو کا ویڈیو پیغام، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی مسلم دنیا کو راہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عالمی مبصرین کا رد عمل، نتن یاہو کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ قطر پر حملے کے بعد دوحہ میں مسلم اکثریتی ملکوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ، پاکستان نے بھی کانفرنس بلانے کی تائید کر دی۔ دوسری جانب پاکستان کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے الجزائر اور صومالیہ کے ساتھ سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ اجلاس بلانے کا مقصد سنگین معاملے پر سلامتی کونسل کی آگاہی اور صورتحال پر غور و خوض کرنا ہے۔ یمن پر اسرائیلی حملہ، 35 افراد شہید، 131 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل جنگی طیاروں کی دارالحکومت سنا اور الجوف کے مختلف مقامات پر بمباری، کئی مکانات تباہ۔ حملے میں سنا کے رہائشی علاقے میں بعض مکانات کو نشانہ بنایا گیا، کئی افراد ملبے تل دب گئے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں مزید 3 بلند عمارتیں ملیمیٹ کر دیں، مزید 53 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 64,600 تک جا پہنچی۔ مسلط کردہ بھوک سے ایک بچے سمیت مزید 5 فلسطینی دم توڑ گئے۔ تیونس کے پانیوں میں سمود فلوٹیلا پر ایک اور ڈرون حملہ، برطانوی پرچم بردار کشتی الما کے اوپری ڈیک پر آگ لگ گئی۔ فرانسیسی صدر میکرون سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، بلاک ایوری تھنگ احتجاج تحریک نے پرتشدد روپ اختیار کر لیا۔ پیرس اور دیگر شہروں میں مظاہرے میں لاکھوں افراد کی شرکت، بجٹ کٹوتیوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار۔ مختلف مقامات پر کچرے کے ڈبوں اور دیگر اشیاء کو نظر آتش بھی کر دیا گیا۔ پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور واٹر کینن سے کریک ڈاؤن، 350 مظاہرین گرفتار۔ ایران اور ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون بحالی کا معاہدہ، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کے درمیان قاہرہ میں معاہدے پر دستخط۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ اس کی نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ سعودی عرب کا مصر کی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم۔ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان پہنچ گیا، شہر قائد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، صبح سویرے بادل پھر برس پڑے۔ 3 روز گزشتہ روز کی بارش کے بعد انتظامیہ کی پھر پھرتی، شہر کی بڑی سڑکیں کلیئر، انڈر پاسز سے بھی پانی نکال دیا گیا۔ شہر قائد کے علاقوں کے اندرونی صورتحال تباہل، گلیوں میں کچرا کیچڑ، محلوں میں برساتی پانی کا تالاب، سڑکیں برباد، آمد و رفت میں شہریوں کو مشکلات۔ کراچی کے علاقے سادی ٹاؤن کے مکین تاحال گھروں میں محصور، منگل کی رات تھڈو ڈیم سے آنے والا پانی تاحال علاقے سے نکالا نہ جا سکا، کئی گھنٹوں سے علاقے کی بجلی بھی غائب، گھروں میں پانی داخل ہونے سے مکین ذہنی اذیت کا شکار، گلیوں میں کھڑے کئی فٹ پانی سے مکینوں کا گزرنا محال۔ بارش کے پانی سے تھڈو ڈیم اوور فلو ہوا، سادی ٹاؤن اور سادی گارڈن میں پانی داخل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پانی کے نکلنے کے لیے نئی لائن بچھانے کی ضرورت ہے، انکروچمنٹ نے پانی کا راستہ روک رکھا ہے۔ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، قیوم آباد چورنگی پر پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا، مہران نالے سے ڈیموں کے پانی کی نکاسی اور نکاسی آب کے لیے لگائی گئی مشینری کا معائنہ بھی کیا، کورنگی کازوے کا بھی جائزہ لیا۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے بھری کشتی الٹ گئی، کشتی میں 20 افراد سوار تھے، 16 کو بچا لیا گیا، 4 کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق کشتی اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی، انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کے لیے مزید کشتیاں پہنچا دی گئیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، وزارت آبی وسائل کا تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری، دریائے ستلج میں ہریکے
اور فیروزپور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، ہیڈ اسلام کے مقام پر کئی دیہات زیرآب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ ملتان میں بھی قیامت خیز مناظر، لاکھوں گھر اجڑ گئے، سیلاب متاثرین کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، پکے مکان گر کر تباہ۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں 8 افراد ڈوب گئے، 5 سالہ بچہ حسن جاں بحق، 2 افراد کو بچا لیا گیا، 5 کی تلاش جاری۔ رحیم خان لیاقت پور میں کشتی الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ سب کو نے کہا کہ جب تک پانی نہیں اتر جاتا گھر نہیں جانا۔ پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے، ریسکیو والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، ڈی سی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، کمشنر صاحب بھی ادھر ہی ہیں۔ میں خود آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنا ہے۔ میں کشتیاں بھی لے کر آئی ہوں ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جلال پور پیروالا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں پر بریفنگ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، مسلسل دریافت کیے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو امدادی چیک دیے، کہا سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان کا بھی دورہ کیا، فضائی جائزہ لیا، سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 6 شہروں میں ریسکیو آپریشن کے لیے مزید سامان پہنچا دیا گیا۔ ملتان، مظفر گڑھ، رحیم خان، بہاولپور، لودھنا کے لیے ریسکیو بوٹس اور دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگا دی، کابینہ نے منظوری دے دی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پالیسی بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار، حالیہ بارشوں اور شدید سیلاب کو ملک کی تاریخ کا بڑا بحران قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے 1000 سے زائد اموات ہوئیں، فصلوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا، سیلابی ریلے اب سندھ میں داخل ہو رہے ہیں۔ بولے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اداروں اور شہداء کی تصدیق کر رہے ہیں، ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے فتنے کا مکمل خاتمہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا سندھ اور کراچی میں سیلابی صورتحال کا فوری نوٹس، این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومت اور سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری، قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی ہوگی۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقواریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر متفقہ بیانیہ تیار کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کمیٹی کی سربراہی کریں گے، مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، اقلیتوں کے نمائندگان اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام حصہ ہوں گے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت معمہ بن گئی، میڈیکو لیگل رپورٹ نے نئے سوالات اٹھا دیے۔ اداکارہ کے کپڑوں پر موجود خون نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، جسمانی اعضاء نہ ملنے کے باعث موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، بلڈ اور ڈی این اے کے حوالے سے کوئی ڈیٹا بینک موجود نہیں۔ حمیرہ اصغر کا ایک موبائل فون بھی اب تک نہ مل سکا۔ ریکوڈک گولڈ اینڈ کاپر منصوبے سے متعلق اہم فیصلے، ریکوڈک منصوبے کی لاگت میں $1 ارب سے اضافہ، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل کے بورڈز نے منظوری دے دی۔ بیرک گولڈ کمپنی کا ریکوڈک سے پورٹ قاسم ریلوے لائن کے لیے قرضہ دینے کا فیصلہ، وفاقی حکومت کی گارنٹی پر پاکستان ریلوے کو $350 ملین قرض دیا جائے گا۔ ML3 ریلوے منصوبہ بیرک گولڈ کی برج فائنینسنگ سے مکمل ہوگا، پاکستان ریلوے کو 3 سال میں ریلوے ٹریک تعمیر کرنے کا پابند کیا جائے گا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو محسن نقوی اور سلمان آغا سے ہاتھ ملانا مہنگا پڑ گیا، بھارتی صارفین نے سوریہ کمار یادو کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بھارتی کپتان کو ہاتھ ملا پر غدار قرار دے دیا گیا۔ کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے اختتام پر سوریہ کمار یادو نے کپتان سلمان آغا سے مصافحہ کیا، ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایشیا کپ T20 کا دوسرا ٹاکرا، بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی، یو اے ای کی ٹیم 14ویں اوور میں 57 رنز پر ڈر ہو گئی، بھارت نے 58 رنز کا ہدف 5ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا، کلدیپ یادو نے 4، شیون دوبے نے 3 وکٹیں اپنے نام کی۔ ایلان مسک دنیا کے امیر ترین انسان کی حیثیت کھو بیٹھے، اوریکل کے مالک لیری دنیا کا سب سے امیر انسان بن گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 9 ستمبر کو لیری ایلیسن کے اثاثوں میں ایک دن میں $70 ارب کا اضافہ ہوا، لیری ایلیسن $364 ارب کے مالک بن گئے۔
9/11 وہ تاریخ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ٹوین ٹاورز پر طیارے ٹکرانے کے واقعے کو 24 سال بیت گئے۔ حملے میں 3000 کے قریب افراد جان سے گئے۔ حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مملکت پاکستان کے بانی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ عظیم مفکر، قانون دان اور زیرک سیاستدان محمد علی جناح نے پوری قوم کا پاکستان کی صورت میں ایسا تحفہ دیا جس کے لیے وہ ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔